زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب ہوگی، بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی۔ اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے
تو ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا. قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا. میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی قصہ بھی ہے, ایسے لطیفہ نہیں ہے. میرے دوست ہیں, ذمہ دار ہیں اچھے, تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا. تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا, ڈرائیور کو چائے پلانا, اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا, استاد جی کٹ لو, استاد جی آن دو, استاد جی جان دو. تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے. اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمان, میں فرضی نام لے رہا ہوں, نام مجھے اس کا یاد نہیں, عبد الرحمان زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا. تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو. اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا. تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری, تو کہنے لگا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا, تو آگا میں قبول کیتا. یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی. اب ہو گیا پریشان, مولانا صاحب کے پاس گیا, کوئی میرے جیسا ہوگا. مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا, کوئی مسئلہ کا حرام. کہا جی کوئی رستہ حرام, کوئی گنجائش حرام. اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا. کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش, کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے. کی آکھیا یہ تو اپنی بیگم نو؟ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق. اس آکھیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی. میں آکھیا جی او کیوں میں؟ آکھیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ, اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق. آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق. او کاف تو کتے والا ہے. موجاں کر, ایک لفافہ ہو رہا تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے. لفظ قبول اتنا ضروری ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی, اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے, مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے. میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا, پھر میں نے قدم اٹھایا. تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے. یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے, سب سے خوبصورت رشتہ ہے, سب سے اہم رشتہ ہے, سب سے بڑا رشتہ ہے. والدین کے لیے چند آیات ہیں, اولاد کے لیے چند آیات ہیں, بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں, خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں. تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو, اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو, خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو, اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا, محبت سے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل, نہیں میرے نبی نے سوال کیا, بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. نہیں, سبحان اللہ. ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا. انہوں نے عرض کیا جہاد, آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا روزہ, آپ نے فرمایا نہیں. اللہ اکبر. کہ یا رسول اللہ حج, آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ نماز, جہاد, روزہ, حج, تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی, مستورات, بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو, اظہار محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, لپیٹ کے 2 میں کر دیتا ہوں. 2 میں, بیوی کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو. خاوند کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو, پہلی بات. دوسری بات, اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول. اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں, طنز نہ ہو, ٹانٹنگ نہ ہو, بے عزت نہ کرو, انسلٹ نہ کرو, تو آپ کے دل جڑ جائیں گے. یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی, زندگی اخلاق سے آباد ہوتی. تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو. نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں. نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا. نہ کہا
खामिद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए। न कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिद पे भरोसा करे। ए नोवे लोग के फोन चेक हो रहे हो, काल कितने की थी, काल कितने की थी। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब दरख्त का छांव बना देना। ना कहा मियाँ और बीवी, खामिद और बीवी का मोहब्बत की ऐसी छांव बनाना कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके। न कहा, सिर्फ लफ्ज़ लिखा के मतलब बता रहा हूं। न कहा मरीज को, किधर डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मरीज को दवा ऐसी देना कि वो शिफा याब हो जाए। आपस के ऐसे ताल्लुक बनाना कि जिंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूं। मेरे नबी ने 11 शादियां की, अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए कि घर की जिंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। अब लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है। औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाता है। ये तो वैनकूवर है, फैसलाबाद की बात सुनाता हूँ। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से मेरी दोस्ती थी। मैं मिलने गया एक दिन, तो कहने लगे अजब वाक़या हुआ है कि यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी माँ भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है। तो वो दोनों आए हैं मेरे पास कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं, काइंडली आप पूछ के बताएं तो वो खाना क्यों नहीं खा रहे। एक बारी करके भी खा दो। हमारा दिन इतना खुश्क नहीं, हमारे मौलवी साहबान ने ज्यादा खुश्क बना दिया। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया। सुनना, सारे फैमिलीज बैठे हो जहां मैं फैमिली की जिंदगी को फोकस करके नबी से जोड़ के बता रहा हूं, तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा हम अपने मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बैठा दिया। फिर पूछा अब बताओ क्या मसला है? उनका सर हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नज़र नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकाट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है। फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियां तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, तो डबल जॉब करते हैं, डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ? जो माँ जॉब करके आएगी फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी? पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोजाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से बात करता हूं, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज्यादा करो। ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ, फिर मोहब्बत दो, कमियों समेत बच्चों को कबूल करो, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज आती थी जैसे हांडी उबलती है। इसके बावजूद आप रोजाना कहते ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? हा। तो वो भागे भागे आते, देखो मैं फिजिकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले जिंदगी कैसे गुजरे। तो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? 7 बर्रे आजम की जिम्मेदारी है, और थोड़ी छोटियां जाबन, तो तुसी कहते हो बिजी बड़े हैं। मेरे नबी पे 7 बर्रे आजम के इंसानों की जिम्मेदारी है, और आखिरी आने वाले इंसान तक की जिम्मेदारी है। इससे बड़ी जॉब किसकी होगी कायनात में? और फिर आप रोजाना आते हैं ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो हसन हुसैन भागे भागे आते, आप उनके लिए यूं हो जाते थे, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। अपने नबी की अजमत को जानो कि उन्होंने जिंदगी कैसे सिखाई। चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई मामूली बात है, आसमान चीर के चले जाना मामूली बात है, एक जिंदगी सिखा के जाना सबसे बड़ी बात है। कितनी औलादें बर्बाद हो गई माँ बाप की वजह से, कितने घर उजड़ गए सास ससुर की वजह से, कितने घर उजड़ गए
لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے. زندگی سیکھو. یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے, پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے, پھر دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت ملی, کس کی, علم کی, فصاحت اور بلاغت کی, ان کو کمر پہ بیٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو, خوش و خرم رہو. اس کو قسط دینی ہے, یہ قسط دینی ہے, یہ قسط دینی ہے, یہ دینی ہے. سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھلا رہے ہیں ایسے, اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر, آ جاؤ اوپر, آ جاؤ آگے پہاڑی ہے, اوپر آ جاؤ آگے پہاڑی ہے. تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ وہ یہاں جاتے, آگے آؤ وہ یہاں آ جاتے, آگے آؤ وہ یہاں آ جاتے. تو پھر آپ یوں ہو جاتے, آگے آؤ تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے, یہاں تو وہ یہاں آ جاتے. تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. بھائیو اللہ کی قسم پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی, نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے. اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں. یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا اس نے کہ دوڑ لگائیں, الٹا سوٹا لے آتے کھل ہو جائے گا. عائشہ دوڑ لگائیں. اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے, دوڑ کہاں لگا رہی, جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی. اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ. جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ, چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, لگائیں. تو ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ حاذہ بتلک, آج تو اور میں برابر